بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، گرامی مرتبت حضرات، سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج 17 جمادی الاخرہ 1446 ہجری مطابق 20 دسمبر 2024 عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 177 سے 181 تک، یعنی 177 تا 181 ترجمہ اور تفسیر بیان ہوگی۔ پروردگار عالم بندہ ناچیز اور آپ سب کو مرکزی جان مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ فیضان قرآن اور نور قرآن سے خوب فیض یاب فرمائے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ پہلے پارے کا بھی نصف آخر اور پھر یہ دوسرے پارے کا بھی نصف اول مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ اور کہیں مشرکین مکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ان کی اوٹ پٹانگ سوچوں، ان کی نالائق حرکتوں کی تردید کے ساتھ ساتھ افہام و تفہیم
کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسرے پارے کے ابتدا میں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فرما کے ان کی جس سفاہت اور بے وقوفی کا ذکر کیا کہ عنقریب بے وقوف کہیں گے کیا ہے وہ چیز جس نے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ تو وہاں بھی فرمایا کہ یہ فرماؤ کہ مشرق و مغرب تو اللہ کا ہے، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرما دیجیے مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے، یہ جانبیں اسی کی مقرر کرتا ہے، اصل عبادت تو اللہ کے لیے۔ تم جو بیت اللہ کے مقابلے میں بیت المقدس کو ہی قبلہ قرار دینے پر جمع ہوئے ہو تو خود تمہارے اندر بھی تو اختلاف ہے، کسی نے مشرقی تو کسی نے مغربی کونا پکڑ رکھا ہے، جس کی تفصیل میں گزشتہ بتا چکا ہوں۔ تو فرمایا یہ نیکی نہیں، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر اور آخرت پر، کتابوں نبیوں پر ایمان لایا جائے اور اس کے حکم کی تعمیل کی۔ لیس البر نہیں ہے اصل نیکی یہ کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق المغرب، یہ کہ پھیرو تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب، یعنی یہ نیکی نہیں، نیکی تو اس کے فرمان کی اطاعت ہے۔ اس کا آرڈر جب تک جانب بیت اللہ تھا، بیت المقدس تھا تو اس طرف رخ کرنا عبادت تھا، اب بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو ادھر رخ کرنا عبادت ہے۔ ہاں ولکن البر، ہاں اصل نیکی یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور تمام فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر اور تمام نبیوں پر۔ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب السماویہ اور ایمان بالانبیاء، یہ ضروریات دین ان کو مانے۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ اب حسن معاشرت، ایمان بے ضروریات کے بعد حسن معاشرت کا بیان، اور عطا کرے مال اللہ کی محبت پر، قریبی رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سائلین کو اور فک رقبہ، گردن چھڑانے میں یعنی غلام آزاد کرنے میں، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا۔ پھر بندگی فرائض اسلامیہ کا ذکر کیا، واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور قائم رکھے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ۔ اگلے رکوع میں پھر صوم کا باقاعدہ ذکر آ رہا ہے، اور حج کی فرضیت تو ہوئی سن 9 ہجری میں ہے، اس وقت جو چیزیں فرض تھیں ان کا ذکر کیا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے جو ہیں اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کریں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے، تنگی اور مشقت میں اور حرج کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں سچے لوگ۔ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالکتب، ایمان بالنبیین رکھنے والے، ایتاء المال کرنے والے اللہ کی محبت میں، ذوی القربیٰ، یتامہ، مساکین، ابن سبیل، مسافرین اور سائلین اور فک رقبہ میں،
اور اقامت الصلاۃ و ایتاء زکوٰۃ کرنے والے اور ایفاء عہد کرنے والے اور دامن صبر تھامنے والے، فاولئک هم المتقون، اور یہی ہیں پرہیزگار۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من عمل بهذه الآیہ فقد استکمل ایمانہ، جو خوش نصیب اس ایک آیت کریمہ پر مکمل عمل کر لے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ایک جامع آیت کریمہ ہے جس میں ضروریات دین کا بھی بیان ہے، حسن معاشرت کا بھی، اور فریض خداوندی کی بجاوری کا بھی، اور باطنی امور صبر وغیرہ کا بھی۔ فرمایا یہ صادق بھی ہیں اور متقی بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر قصاص، بدلہ لینا، فی القتلی مقتولوں میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ ایسا نہیں جیسے اہل جاہلیت میں ہوتا تھا کہ کمزور قبیلے کے فرد نے اگر اتفاق سے قتل کر دیا تو ایک کے بدلے میں تم کئی ان کے قتل کر دو، یا عورت کے بدلے مرد، یا مرد کے بدلے عورت، آزاد کے بدلے غلام، یا غلام کے بدلے آزاد، ایسا نہیں، بلکہ مساوات۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور اس کی طرف جس کے لیے درگزر پایا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو پیروی کرو معروف بھلے طریقے کی اور ادائیگی کرو اس کی طرف احسان کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے، ہلکا پن ہے، گنجائش دینا ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، تو جو حد سے بڑھے اس کے بعد اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب یہ قصاص کا مسئلہ بیان ہوا۔ قصہ یقصو قصاصاً کا ایک معنی ہے کاٹنا، دوسرا معنی ہے پورا کرنا، چکانا، فیصلہ کرنا۔ شریعت اسلامیہ نے مسلمان کا قتل جائز قرار نہیں دیا، اور یہ کبائر میں سے وہ کبیرہ ہے جس کے بارے میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو مسلمان کو عمدن قتل کرے اس کی جزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہے، یعنی یا تو اس کو حلال سمجھ کے کرے تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا تو کافر ہو جائے گا، مرتد تو ابدی جہنمی ہے، یا پھر یہاں خالد خلود فی النار، یہ طویل زمانے کو شامل ہے، جیسا کہ علم کلام کی کتابوں میں شرح قید نسب وغیرہ میں یہ بات موجود ہے۔ اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی روایت کہ اگر تمام آسمان و زمین والے مل کر کسی ایک قتل لاحق میں شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر، اتنا بڑا جرم ہے۔ البتہ اسلام نے
مرتد ہو جانے والے کے لیے باوجود سمجھانے کے وہ اسلام نہ لائے مرد ہو اس کے لیے قتل کی سزا رکھی، اور عورت ہو تو برپر قید۔ دوسرا جو شادی شدہ ہو کے زنا کرے، بدکاری کرے، اس کے لیے رجم ہے۔ اور تیسرا قتل کے بدلے قتل، لیکن یہ کام حاکم کے ذمہ یا حاکم وقت جس کو یہ ڈیوٹی سونپے۔ بعض خود مقتول ورثائے مقتولین جو ہیں، ورثاء مقتول کے، وہ خود یہ اقدام نہیں کر سکتے، ورنہ تو پھر بدلے میں ادھر سے تو ادھر سے کچھ کے پشتے لگ جائیں گے، اور یہ معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ جبکہ قصاص کو سدھار کے لیے، جیسا کہ بڑا پیارا یہ ارشاد ہے، اور اسے اعلیٰ ترین معیار فصاحت قرار دیا گیا اس فرمان کو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور واسطے تمہارے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ قصاص میں بظاہر تو قاتل کو مقتول کے قتل کی وجہ سے اس کے بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں حیات کیسے؟ علماء مفسرین نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں، جس میں خلاصہ یہ ہے کہ ادھر سے ان کا بدلے میں، ادھر سے ان کا بدلے میں انتقامی کارروائی کے انداز پہ ایک دوسرے کو مارے جانا، اس میں تو زندگیاں برباد ہونے کا اور خاندان اجڑنے کا خطرہ ہے۔ اور یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص ہمارے معاذ اللہ میاں والی میں تو العیاذ باللہ اس کی کوئی ایک مثال تو ہے نہیں۔ آپ دیکھتے ہی ہیں خاندان کے خاندان جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی نظر ہو گئے۔ لیکن جب واقعتاً جو مجرم ہے اسے قصاص میں تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا اور سولی پہ لٹکایا جائے گا، تو اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر عبرت ہوگی دوسروں کو، اور وہ اس اقدام انتہائی اقدام سے باز آئیں۔ جیسا کہ اگر بے جا چوری کرنے والے کا جو شریعت اسلامیہ نے اس کی سزا رکھی ہے ہاتھ کاٹنا، اگر وہ واقعی کاٹے جائے تو دوسروں کو عبرت ہوگی، اور نہیں ہے کوئی پوچھ گچھ تو آپ دیکھتے ہیں کہ سرعام چوری چکاری ہے، ڈاکہ زنی ہے۔ ہاں البتہ انہیں یہ ان کا اصلی حق جو ہے وہ قصاص لینا ہے، وہ ورثائے مقتول کا، لیکن فرمایا فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اگر وہ درگزر کریں، کیونکہ بندے کے قتل کے ساتھ چند حق لازم ہو جاتے ہیں۔ ایک حق اللہ کا حق کہ قاتل اللہ سے سچی توبہ کی وجہ سے ہی کل قیامت میں چھٹکارا پا سکتا ہے۔ دوسرا ورثائے مقتول کا حق، اور تیسرا اس قاتل کا حق۔ تو اب ورثائے مقتول کو یہ ہے اجازت کہ اگر ان میں سے بعض بھی معاف کر دیں، قصاص اور دیت پر راضی ہو جائیں، مرد کی طرف سے 100 اونٹ، اور اگر مقتول عورت ہے تو 50 اونٹ، یہ دیت ہے۔ یہ جو عاقلہ مقتول ہیں ان کو دیے جائیں گے، یہ ورثاء کی خاص قسم ہے جس کا وراثت میں بھی بڑی تفصیل سے ذکر ہوتا ہے، تو یہ ان کو دیے جائیں گے۔ لیکن وہ قتل خطا میں یہ لگی بدی دیت ہے،
اس قتل عمد میں جو جان بوجھ کر ہوتا ہے اس میں اصل سزا تو قصاص ہے، لیکن انہیں اختیار ہے کہ وہ اگر معاف کرتے ہیں تو وہ دیت یا دیت سے کم و بیش پر رضامندی کر لیں تو وہ صلح ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں مواخذے سے بچنے کے لیے سچی توبہ ضروری ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، قرآن فرماتا ہے یہ رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب الیم، دونوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ قاتل اس کے بعد حد سے بڑھے تو اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، یا وہ رسائے مقتول دیت لے لینے کے بعد، معاف کر دینے کے بعد پھر اگر اسے قتل کرتے ہیں اور اس پر خود اقدام اٹھاتے ہیں، جبکہ جو قصاص حاکم کے ذمہ تھا اس میں یہ خود اس بات کے طالب ہوئے کہ ہم معاف کرتے ہیں دیت پر، اب وہ یہ اقدام کریں تو ان کے لیے دردناک عذاب۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور واسطے تمہارے قصاص ہے، قصاص میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ یہ پروردگار عالم نے ایک حکمت کا انداز جو دیا تو فرمایا کہ اس میں جانبین سے پے در پے جو زندگیاں لی جانی ہیں اور بربادی کا سامان ہونا ہے اس سے چھٹکارا ہو جائے گا، تو ان کی جان بخشی یہ حیات ہے تمہارے لیے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، وراثت کا آرڈر جاری ہونے سے پہلے وصیت فرض کی، اب وصیت فرض نہیں۔ اگر کوئی وارث اپنے ترکے میں وصیت جیتے جی کرے، ورثاء کا جو شرعی حق ہے وہ تو لگا بند ہے قرآن و سنت سے، اس کے علاوہ کسی کے لیے تو 1/3 کے اندر اندر وہ نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں نافذ ہوگی۔ 1/3 سے زیادہ اگر وہ کر گیا تو وہ 2 شرطوں کے ساتھ نافذ ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں، کہ ایک تو سب کے سب ورثاء بالغ ہوں، کوئی نابالغ نہ ہو، دوسرا سب اس پہ راضی ہو۔ کوئی نابالغ ہے تب بھی 1/3 سے زیادہ نافذ نہیں ہوگی، یا سب راضی نہیں ہے تب بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جب تک وراثت کا حکم نہیں تھا تو وصیت فرض، اب فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرے تو 1/3 کے اندر اندر کر سکتا ہے۔ تو یہ عید حکماً اس طرح منسوخ ہے، یعنی اس کی فرضیت منسوخ ہے۔ فرض کی گئی تم پر جب کہ حاضر ہو کسی ایک کو تم میں سے موت، کہ اگر وہ چھوڑے بھلائی یعنی مال وغیرہ، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، یعنی ورثاء کے لیے جب تک وراثت کا حکم نہیں تھا تب یہ تھا کہ وصیت والدین اور قریبیوں کے لیے، حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں پر یہ لازم۔ لیکن جب شریعت اسلامیہ میں وراثت کا حکم آ گیا اور اس میں کوئی قیاس نہیں، بعض بچے جوان ہو کر والدین سے جیتے جی جھگڑتے ہیں جی ہمارا حصہ دیں، بس ترکہ نام ہی چھوڑے ہوئے مال کے، ترکہ کہتے ہیں متروکہ، چھوڑے ہوئے مال۔ وراثت کا مال پہ حکم جاری تب ہوتا ہے جب وہ مال والا دنیا سے چل بسے، اب اس میں اس کا کوئی دخل نہیں کہ وہ دنیا سے چل بسا، اور جو موجود ہے ان کا بھی اپنا کوئی دخل نہیں کہ جی فلاں کو یہ دے دیں تو فلاں کو یہ دے دیں، یا بہنوں نے جی جہیز میں وہ پیسے لے لیا تھا مال تو ان کا جہیز میں بھلے آپ انہیں ٹکا بھی نہ دیتے، شریعت نے آپ پر کوئی لازم نہیں کیا تھا 2 جوڑوں کے علاوہ۔ وہ آپ نے دنیا کو منہ دکھلایا اور اپنی جناب وہ ناک بچانے کے لیے، ناک بچ جائے گی، ناک نہ کٹے، ادھار اور قرضے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، یا ظالم معاشرے کی بھیڑ چڑھ کے لڑکے والوں کے حرص اور لالچ کی بنا پر وہ آپ کو مجبوراً کرنا پڑا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ کا دیا ہوا حق اس سے آپ معروم نہیں کر سکتے۔ اس کو لان تان کرنا یا اس کا ذہن بنانا کہ بھائیوں کے حق میں دستبردار ہو جائے، بلکہ علماء کو مفتیوں کو دھوکہ دے جاتے ہیں، ذکر ہی نہیں کرتے ان کا۔ وہ رسا میں لڑکے آتے ہیں، ظاہر ہے دارالاسلام میں تو لڑکے ہی آئے گا،
مورث کا جو بیٹا ہے وہی پوچھے گا، وہ ذکر ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے سمجھدار مفتی کا کام ہے، چاہے میت کی اولاد اور بیوی کی طرف سے کوئی آئے تو بہن بھائیوں اور ماں باپ کا بھی پوچھ لے کون کون رشتہ دار، ادھر سے کوئی آ گیا ہے تو بیوی بچوں کا بھی پوچھ لے، وہ رسا پوچھے سارے۔ وہ تو پھر آگے شریعت کا قانون ہے نا کہ کون سے وارث کی موجودگی میں کون سا وارث بالکل محروم ہو جاتا ہے یا اس کا حصہ کٹ جاتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ جب وراثت کے احکام کہتے آئیں گی اس میں بتاؤں گا۔ یہ ضمناً بات آ گئی تو جب تک یہ نظام نہیں نافذ ہوا تھا تب تک وصیت فرض تھی، اب وصیت جو ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ مستحب ہے، اور وہ بھی غیر وارث کے حق میں۔ وارث کے حق میں کرے گا یا 1/3 سے زیادہ کرے گا تو پھر 2 شرطوں کے ساتھ نافذ ہوگی، سب کے سب وارث بالغ ہوں اور سب اس پہ راضی ہوں، ورنہ وہ نافذ نہیں ہوگی۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو جو بدل دے اس کو بعد اس کے سننے کے، تو سوائے اس کے نہیں کہ اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں۔ یعنی اللہ کا آرڈر آ گیا، اس کو سن لیا، پیغام ربانی پہنچ گیا، اور پھر اس میں گڑبڑ کریں اور اس میں تبدیلی کریں۔ جیسے وصیت جب فرض تھی وہ کر گیا، اب بعد والوں نے اس میں تبدیلی کر دی تو میت پر تو کچھ گناہ نہیں، تبدیلی کرنے والوں پر گناہ۔ اسی طرح ترکہ جو چھوڑ گیا وہ چھوڑ گیا، تقسیم اس نے تو نہیں کرنا، تقسیم تو انہوں نے کرنا ہے۔ یہ اگر گڑبڑ کریں گے، زمانہ جہلیت کی روش چلتے ہوئے بہنوں کو محروم کریں گے تو گناہ گار ہوں۔ شریعت میں 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں، 12 جن کے حصے لگے بدے شریعت نے بیان کر دی، اور انہیں اصحاب فروض کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ اسباط ہیں کہ جو ان کا لگا بدا ان کو ملنے کے بعد بچتا ہے وہ اسباط لے لیتے ہیں، اسباط نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کی طرف جاتا ہے۔ تو زن زر زمین کی خاطر بڑے بڑے فتنے ہوتے ہیں، اس میں ایک وجہ یہ ہے علم دین سے دوری، جو کہ خوف خدا نہیں پیدا ہونے دیتی، اور آخرت کا مواخذہ وہ دل میں اس کی فکر پیدا نہیں ہونے دیتی، اس سے یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء حق، علماء ربانیین کی صحبت بھی اختیار کرنی چاہیے، اور اپنی قومی زبان جیسے اردو ہے ہمارے ہاں اس میں لکھی ہوئی معتبر علماء اہل سنت کی جو کتابیں ہیں لٹریچر، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ گھروں میں آپ مدنی چینل اس کے ذریعے بھی علم دین سیکھ سکتے ہیں۔ فمن خاف، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم، تو جو خوف کرے وصیت کرنے والے کی جانب سے زیادتی یا گناہ کا، فاصلح بینہم فلا اثم، تو وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، اس پر کوئی یعنی وہ پھر مناسب ترمیم تبدیلی کر دے۔ کہ جو اس بات کا خوف کرے کہ موسی جو ہے وصیت کرنے والا وہ خود زیادتی کر گیا ہے، جیسے میں نے یہی مثال دی آپ کو کہ جب وراثت کا حکم آ گیا تو پھر حدیث شریف میں ہے کہ 1/3 سے زائد وصیت جاری نہیں ہوگی، تو اب جو 1/3 سے زائد کر جائے اس لیے کہ وہ رضا کی طرف کم جائے یا بالکل محروم رہ جائیں، اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ 1/3 سے زائد نافذ نہیں ہوگی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو احکام قرآن صحیح طور پر سیکھنے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔